میرے پیر علی نے اعلان کی تے جی میں گاں دی قربانی جائز ہے مچھ دی قربانی بھی جائز ہے. یہ روایت حضرت علی دیئے کہیں دیئے یہ میرا رسالہ ہے قربانی دے بارے. یہ توڑے کو ضرور ہوئے ہی وے خزانہ چند نسخین میرے کنے متموک ونین ان دے وچ میں یہ مسئلہ لکھے جو حضرت علی فرمائے مجھ دی قربانی جائز ہے. مجھ دی قربانی ورنہ قربانی اون جانور دی نہیں ہوندی جرہ جانور حلال ہوئے. ہر حلال دی قربانی جائز نہیں. ہر حلال جانور دی قربانی جائز. الواؤ مرغا جو حلال ہے قربانی جائز ہے. بٹیرا حلال ہے قربانی جائز ہے. تتر حلال ہے قربانی جائز ہے. بولو بولو. شتر مرغ حلال ہے قربانی. شتر مرغ کھا دی بیٹھے ہو کہے نا حاجی رفیق صاحب کھا دا اسی میں کو کھوائے کہ نہیں بنائے میں کو کھوائے. شتر مرغ حلال ہے کوئی انشاءاللہ. ہرن حلال ہے. ہرن دا گوشت حاجی صاحب کھا دا اٹھائے حاجی صاحب کھا دی بیٹھے. ہرن حلال ہے. بارہ سنگا حلال ہے. مار خور حلال ہے. نیل گائے حلال ہے. مگر قربانی جائز کہیں نہیں. کوئی سمجھ آئی. الوا یار یہ جانور حلالن انہیں دی قربانی جائز کہیں نہیں. قربانی انہیں دی تھی سی جنہیں دی سنہ پاک نبی فرمے سی. او بکری بکرا دمبی دمبا بھیڑ تے گھٹا اساں دے گھٹا تُسا پتہ نہیں کیا دے ہو ہاں ہی کا زبان ہے. بھیڑ تے گھٹا دمبی دمبا بکری بکرا گاں تے دانت ڈاچی تے اٹھ انہیں دے قربانی سائیں آپ فرمائیے. حضرت علی دی روایتی چاہے منجھ جریے اے وی گاں علی کار ہے لہذا ان دی قربانی بھی جائز ہے. سن دے بیٹھے ہو منجھ تے منجھ دا نال بیا کیا ہوں دے کٹا. کٹا نہیں ہونا وہ کملے ہیں جھوٹا جھوٹا. منجھ تے سارے پاتے آتے ہیں جھوٹا. خبر ہے تو سا کیا دے ہو منجھ تے جھوٹا ان دی قربانی بھی جائز ہے. فیصلہ میرے پیر علی دا ہے. لوگ آدھے نا سنی علی کو نہیں پہ من دے وہ کملا اساں تا علی دی غلامی کھڑے کرے نہیں سچے. اور بیا مسئلہ وہ بھی میں کتاب لکھ رہتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ قربانی کرے تے ابے دے نا تے ایصال ثواب واسطے کر رہے تے اے بھی جائز ہے. حضرت علی نے روایت بیان فرمائیے میں کو پاک پیغمبر نے وصیت فرمائیے علی اگر اپنی قربانی کر رہے ہیں تو میری بھی نال کریں. یہ مطلب ہے بندہ بے واسطے قربانی کر سکتے ابے واسطے اماں واسطے استاد واسطے پیر واسطے بزرگ واسطے بلکہ سونے نبی سائیں واسطے کرے سو. مالدار بندے ضرور کریں یار سارے ہوتے سونے نبی دا کتنا حق ہے. یہ جا کہ ہے نا حدیث پاک جائے نبی علیہ السلام نے دو مینڈے گھٹے پالین. دو گھٹے گدرے رنگ دے ہن چٹے تے کالے سنگے والے املہین اقرنین موجو این اور دوہیں گھٹے خسی ہن. کیا ہن کئی کی بندے نہیں کھاندے نہ کھامن تے نہ تھیمنے نصیب. اے بو والا گوشت کھاسن اسا کھاسو خسی عمدہ جانور اکو انشاءاللہ گوشتی عمدہ ہوندے لذیذ ٹھیک ہے صحت مند. او جرے گھٹے ہن کیا ہن دو ہیں املہین اقرنین موجوعین چٹے کالے رنگ دے ہن چت کبرے ہن سنگیں والے گھٹے ہن اور دوہیں تے دوہیں کیا ہن خسی ہن. جڑے والے عید والا ڈمہار آیا رحمت والے نبی نے ہی کو اپنے ہاتھ نال ذبح فرمایا اور دعا کی تھی اے اللہ میں محمد دی طرفوں ایک قربانی قبول جا فرما. دوجا گھٹا تے دوجا مینڈا آپ نے ذبح کیتا. یا اللہ میری امت دے غریب مسکین جڑے قربانی نہ کر سکسن میں انہیں دی طرفوں قربانی پیا کرے نا مہربانی فرما میری امت دی طرفوں بھی قربانی قبول جا فرما. سارے ہوتے سائیں دا کتنا بڑا احسان ہے یار. تو اللہ کہیں کو توفیق دے وے تو صحیح دی طرف ہوئی کرے سو الواؤ. باقی یہ تے کئی نئے لوگ ہیں تماشے بڑھاون دی کوشش کیتی ہے او ساری سازش مردود ہے نا مقبول ہے. جو ہنے پیسے ساکو دے ہو چاہ تواری قربانی تھی گئی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. عید والا ڈمہار قربانی والا ڈمہار اگر کوئی بندہ لکھ روپیہ خرچ کر دے وے لکھ روپیہ ونٹ دے وے روٹیاں پکاوے چاول پکاوے حلوے پکاوے لوگوں کو کھواوے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا 10,000 دے بکرے کوہون دا ثواب مل دے. جانور کوہنا ضروری ہے.
عید دے ڈمہار مقررن پکابو پکاو اے رسالہ گھن ونجا ہے فائدہ تھی سائیں عید دا ڈمہار مقررن ڈمہار ترائے ہیں جانور مقررن جانور یا عمرہ بھی مقررن عمرہ بھی بھیر تے گھٹا تے دمبا تے دمبی 6 مہینے کنے وڈا صحت مند ہووے قابل قبولے گاں تے ڈاند منج تے جھوٹا 2 سال دا ہووے قابل قبولے ڈاچی تے اٹھ 5 سال دا ہووے اے قربانی واسطے قابل قبولے عمر دی شرط ڈندے ہون دی شرط نہیں میں اندے جو بحث کر کھڑائیے اے تو سنجرے جٹ جٹی ہڑا نو تو سن زد تے اڑ ویندے ہو کدہیں کدہیں ڈندے ہون دی شرط نہیں ڈندا ہونا علامت قربانی واسطے عمر شرط لفظ سمجھیندن قربانی واسطے عمر دی شرط ڈندا ہونا ان دی علامت ہن علمی گال کروں سمجھے سونا اے جڑی ڈندا ہونے دند دے دن نا وہ دند دے دے وی عمر واسطے ہیں نہیں پیا سمجھیں دا دند کت واسطے لکھیندن بولو 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 اچھی اللہ یار ساری سرائے کی زبان دی مثال ہے پرانے بزرگ دینے بیٹھا دن حاجی صاحبیہ دے بیٹھا جندہ بندہ جم صحیح ہووے دند دیکھن دا فائدہ کائیں یعنی میں کو دی عمر دا پتہ ہے میرا ہتھے نہ جاتا ہے آدھ نہیں بیٹھا نے بزرگ بات اندے دند دیکھن یعنی دند دکھیں دے تا ہوئن جو عمر دا پتہ لگے دند کنے عمر دا اندازہ لوین دے اگر بکری بکرا گھر دا ہووے اگر ڈاچی اٹھ گھر دا ہووے ان دی عمر پوری ہووے ڈندا ہووے تے بھامے نہ ہووے قربانی جائزے البتہ جیرے جانور دا پتہ نہ ہووے پیچھے بندہ ڈند دے دے جو یار چلو ڈندے کنے پتہ لگ دے جو عموماً جرا ڈندا جانور ہے وہ بکرا ہووے تو سال سوا سال تو بعد ونج تھی دے اور اگر وہ وچھا ہووے یا گاں ہووے تو 2 سال سوا 2 سال تو بعد ون تھی دیئے ڈاچی 5 سال تو بعد ون تھی دیئے ضروری نہیں کہ سال دا بکرا ڈندا ہووے کہیں کہیں بکرا سال دا ڈندا نہیں بھی تھی دا سن دے بیٹھے ہو قربانی دے جانور مقررن قربانی دے ڈمہار ترائے مقررن قربانی دے جانور یا عمرہ مقررن اور قربانی دے جانور دے حصے بھی مقررن بکری بکرا ایک بندے واسطے گاں منج ڈاچی اٹھ 7 بندے واسطے وڈے جانور 7 بندے شریک تھی سن لیکن انہیں اندر 2 پڑیاں شرطائن اہم او ذرا توجہ نال سن باؤ پہلی شرط ہے کہ 7 بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے ایک بندے دا عقیدہ خراب 7 قربانیاں ناجائز سارے 7 بندے ٹھیک ہومن سارے سنی ہومن صحیح العقیدہ ہومن توحید والا عقیدہ رسالت والا عقیدہ نبوت والا عقیدہ ختم نبوت والا عقیدہ آخرت والا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ اہل بیت والا عقیدہ صحیح ہووے جرا بندہ صحابہ دا منکرے اوکو نر لاہے جرا ختم نبوت دا منکرے اوکو نر لاہے جرا آخرت دا منکرے اوکو نر لاہے جرا قرآن دا منکرے اوکو نر لاہے ایک کوئی سبی تبرائی ملنگ شلنگ وچ نہ ہووے کوئی مردائی شرزائی وچ نہ ہووے کوئی مشرک وچ نہ ہووے ایک بندہ رل گیا 7 قربانیاں ناجائز دوجی شرط این کنے بھی زیادہ اوکھیے جرے 7 بندے قربانی دے حصے تے اندر شریک ہومن انہیں 7 بندے دی نیت ٹھیک ہووے اسا قربانی رب دے نا تے پے کرینے ہیں اگر ایک بندے دی نیت خراب تھی ونجے گوشت کھامن واسطے قربانی کرینے ہیں تکے بنے سوں کباب بنے سوں بوٹا کھا سوں زیرہ بھنے سوں 7 بندے قربانیاں ناجائز تھی ویسن اس واسطے میں تو مشورہ یوں دینا رہنا کہ یار بہتری میں جو کلی کلی کرو ان بے دی نیت دا کیا پتہ ہے عقیدے دا پتہ ہوں ہے آج کل ہر کوئی رلیے ملیا کھڑے تے بہرحال چنگے بندے خالص کھرے ستھرے نیک او ولی اللہ مل ونجن تو وقت 7 بندے رلاؤ وقت او وڈی قربانی بھی جائز ہے سن دے بیٹھے ہو الواؤ اور ان اندر بڑے میں قیمتی مسئلے لکھ رہی تن ایک مسئلہ اے لکھے میں کہ جانور جلے ذبح کر دیو اللہ دے نا تے کر دیو جلے ذبح تھی ونجے پیچھے سارا گوشت ضرورت پائے گئے تو کھا گئے ہو تو او جائزے سارا جانور جائزے حلال ہے آپ کھاؤ دوستیں کو دیو محلے داریں کو دیو رشتہ داریں کو دیو غریبیں امیریں کو دیو ہر کہیں کو دیو لیکن جانور دے 7 چیزاں ایسا ہیں جسم دے اندر وہ 7 چیزاں کھاونا جائز کائیں نہیں وہ این رسالے جو لکھیاں کھڑیں کتی چیزاں انہیں بھی جو ایک چیز ہے کپورے کئی لوگ بھون بھون کھاندن کہ ہیں لوگ یہاں کہ ہنیں یہ بالیں کو لالیں واسطے چنگے ہوندن دیکھو شیطان کی وہ کھڑ دیتے ہیں
بی کشری لبھی تو کوئی یہ جانور دے کپورے ان لدھن یہ خوشی کپورے ناجائزن حرامن اور تمام کتابیں میں حرامن علماء فقہا ایمیں لکھے انہیں کدا کھاونا جائز کائی نہیں لہذا کپورے کنے بچا ہے سن دے بیٹھے ہو 7 چیزاں ناجائزن میں انہیں اندر وضاحت کر دی تھی گل سمجھانی پئی ہے قربانی کرو اللہ دے نا تے کرو نمود نمائش واسطے نہ کرا ہے شہرت واسطے نہ کرا ہے لوگ آخر واہ یار واہ خان صاحب دا کہ جہاں وڈا بکرا لوگوں کو نہ دکھاؤ اللہ دی رضا واسطے کرو سمجھانی پئی اور نال تصور اے کرنے کہ اے جان دا فدیہ ہے اللہ پاک جانور دا حکم دے دیتے اگر خدا حکم دے وے ہا اپنا گردنہ کٹواؤ اساں اپنا گردنہ ہی کٹوا دوں ہا سمجھانی بھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا پہ ذبح فرمینے ہیں علیہ نہیں وے اللہ اکبر وہ واقعہ تو سنی بیٹھے بیٹائی او جرا حضرت کو بڑھے پیچ ملیے 80-82 سال تو بعد حضرت کو ملیے حضرت منگتے رہ گئے بڑھا پیچ ملیے جلے ملیے حضرت فرمائے کو جنگل ہی چھوڑاؤ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم دی تعمیل دے اندر کو جنگل ہی چھوڑا ہے وہ تھیں پلدا رہ گئے جلے چلن پھرن دے قابل تھے فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام پتر کو فرمانے بیٹا میں رات خواب ڈٹھے میں تے کو رب دے نا تے ذبح بیٹھا کریں عجیب بات ہے یہ صرف قصہ نہیں کہانی نہیں بڑا عجیب بیٹے ہے کہ ابا خواب نہیں اللہ دا حکم ہے جلدی کرو تو سر ذبح کرو میں صبر دا نمونہ پیش کرے سچے اللہ اکبر منظر بڑا عجیب ہے اللہ دی قسم ہے مسلمانوں میں تو زبان نہ کو بیان نہیں کر سکتا کیا کیفیت قرآن دے لفظ بڑے عجیب ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ فرمائے دوہیں پیغمبر میرے فرما بردار تھی گئے خدا گواہی کھڑا دے دوہیں پیغمبر میرے سامنے گردن جھکائی کھڑے ابراہیم ہی جھکائی کھڑے تھے انہا بیٹا اسماعیل ہی جھکائی کھڑے او بھی تابعدار تھی گئے او بھی تابعدار تھی گئے او بھی میرا فرما بردار تھی گئے او بھی فرما بردار تھی گئے او بھی میرا متی تھی گئے او بھی میرا متی تھی گئے دوہیں گردن جھکائی کھڑے نا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار تھی گیا جو بیٹا رب دے نا تے ذبح کرے نا سوچو یار کوئی بندہ کر سکتا ہے دل تے ہاتھ رکھو دل تے آخر آوال اولاد علیہ آئے بیٹھے ہو ایویں تھی دے آدھن حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر مبارک وہ تقریباً 11 سال ہے یا 13 سال ہے جلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کم کرن لگن حضرت اسماعیل آکھے بابا میں تو کو مشورہ دے نا تو سائیں میں کرو چھری تیز کرو مٹھی نہ ہووے جو گردن کٹن یہ متا دیر تھی ونجے تے بادشاہ ناراض تھی ونجے چھری تیز ہووے تاکہ گردن جلدی کٹی جے اللہ دا حکم پورا تھی ونجے اسا تو کو جو راضی کرنے اور نال اے مشورہ ہی نال لیتے ہیں ابا جلے ذبح کرن دا ارادہ ہووے ول جلدی کرا ہے ابا جان چھری کو تیز کرا ہے تے پہلے مہربانی کرا ہے میرے اکھیں تے پٹی بدا ہے دوجی پٹی اپنے اکھیں تے بدا ہے نہ تو سمے کو دیکھو تو نہ میں تو کو دیکھاں ہو سکتے میں برداشت نہ کراں یا تواری پدری محبت جوش مارے تے حکم دے اندر دیر تھی ونجے اپنے اکھیں تے پٹی چا بدائے میرے ہتھے پیریں کو چا بدائے میرا جسم تڑپ سی تو سم برداشت نہ کر سکو اور نال آخری وصیت فرمائی نے بابا جلے گھر ونجو میرا کرتا چاہی ونجا ہے میرے اماں کو سلام نواہے اماں کو مبارک نواہے اماں تیرا پتر تے کو سلام پیا دے دے حاجرہ تیرا بیٹا رب دینا تے قربان تھی گئے اللہ پاک رضا دا تمغہ پہ دے دن انہیں کو قرآن جرا لفظ استعمال پیا کریں دے میرے کو انہا ترجمہ نہیں پیا تھی نا فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ فرمائے دوہیں باپ بیٹا میرے فرما بردار تھی گئے ابراہیمی گردن جھکا دیتی تے اسماعیلی گردن جھکا دیتی ابراہیم میرا حکم من گدا تے اسماعیلی حکم من گدا دوہیں متی تھی گئے وتلہ للجبین حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پہلو دے بل لٹایا بعض علماء آدن اونھے منہ لٹایا الٹا لٹا لیتا اور چھری کو تیز کیتا چھری تیز کر کے بیٹے دی گردن تے رکھ کے چھکی مسلمانوں ذرا تصور کرو جو کیا منظر ہو سی چلا من والا ابراہیم خلیل ہے گردن کٹوا من والا اسماعیل ذبیح ہے اور گردن بھی اتنی سخت کہنا ہے نرم تے نازک گلا ہا اور کٹن والا حضرت ابراہیم خلیل ہا حضرت ابراہیم نے نبوت والا زور لائے جلے زور نال چھری چھکی اللہ معلوم سیادن آسمان دے ملائکہ چیخ اٹھن
ملائکہ تے جنات چیخ اٹھن تھاڑا ودے مرے نے ہن اللہ کیا منظر تھی گئے کیا کیفیت تھی گئی ہے زندگی گزر گئی ہے ابراہیم دی اولاد کا نہیں ساری زندگی بیٹا منگتا رہے تے تو سم بیٹا عطا کیتے جلے بیٹا ملے ہن ابراہیم بیٹے کو ذبح پیا کریں دے اللہ پاک فرمائے ملائکہ ذرا حوصلہ کرو تو کو دسن چاہنا تو سا دیکھو تو صحیح یا اللہ کیا پیدا سین دے ہو ساری سمجھ کلو باہر ہے سارا معاملہ اللہ پاک فرمائے میرے ملائکہ جلے ویلے میں انسان کو پیدا کیتے تو سادے ہاوے ای کو پیدا نہ کرو انسان سارے کنے زیادہ فرم برداری تے تابیداری نہ کرے سی اج میں تو کوڑا سامنا چاہنا ذرا ایو منظر دیکھ کے فیصلہ کرو تو سا میرے زیادہ فرم بردار ہو یا آدم دا بیٹا زیادہ فرم بردار ہے اور قرآن پاک دے لفظی ول بڑے پیار ہیں اللہ اکبر کبیرہ میں پڑھنا دل درد کریں بھریج ویندے جلے ویلے حضرت ابراہیم چھری پہ چلے اللہ پاک دی رحمت دی طرف اتو ندا آئیے وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمَ او میرا پیارا ابراہیم کل صدق تر رویا بس کر تے خواب پورا کر لیتے تے اپنے خواب کو سچا کر دکھائے تے فرما برداری دا حق ادا کر لیتے امتثال امر دا بہترین نمونہ پیش کر لیتا حضرت ابراہیم فرمینن میں جو اتے سر چاہ کے ڈٹھے حضرت جبرائیل جنت دا مینڈا پکڑی کھڑے اللہ اکبر کبھی اور آدھے اللہ دا خلیل بس کر تیری قربانی قبول تھی گئی جنت دا مینڈا گھن آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ بیٹے کو چھوڑتے جنت دا مینڈا ذبح کر رہا ہے اللہ پاک فرمائن اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ابراہیم محسن بندہ میں ابراہیم دے طریقے کو جاری کر دیتے بلکہ فرمائن سلام علی ابراہیم ابراہیم تیرے ہوتے میں خدا دا سلام ہوئے یار جگہ خدا سلام فرماوے ان دی کیا شان ہو سی ان دا کیا مقام ہو سی ان دا کیا مرتبہ ہو سی ان دی کیا حیثیت ہو سی دست و پا اس گل بدن کے باندھ کر اس گھڑی اس کو لٹایا خاک پر دست و پا اس گل بدن کے باندھ کر اس گھڑی اس کو لٹایا خاک پر تیز کر لی اس نے ہاتھ میں چھری اور اس نے اپنے اس کے نازک حلق پر جوں دھری قدرت حق سے نہ کاٹا ایک بال باپ ہوا محو حیرت دیکھ حال پھر چھری بولی ابراہیم سے عجز سے آداب سے تعظیم سے جس نے آتے تجھ پہ کی گلزار ہے اسی نے کر دی کند میری دھار ہے چھری زبان حال نالا دی ابراہیم تعجب کرن دی ضرورت کائیں نہیں تیرا آرڈر نہیں چلدا رب دا آرڈر پیا چل دے او منظر دا تصور کر جرے ویلے لوگیں تے کو اگ دے اندر سڑ دیتا جرے خدا تینو اگ کی جلن نہیں دینا وہ خدا میں کو اج اسماعیل دی گردن تے چلن نہیں دینا یہ ابراہیمی یادگار ہے جری اج پوری کرنی ہے ابن ماجہ دی روایت دے اندر آئے قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی پیارے آقا ایک کیا قربانیاں ہیں آپ نے فرمائے سنت ابیکم ابراہیم حضرت ابراہیم بابے دی سنت بابے دی سنت پوری پہ کرینے ہیں بابے دا طریقہ پورا پیا کرینے ہیں بابے دی یاد تازہ پہ کرینے ہیں یادگار ابراہیمی ہے سنت ابراہیمی ہے ای کو پورا پہ کرینے ہیں صحابہ نے پوچھے اے پیارے آقا سا کوئی نے اندر کیا ملسی قالو فما لنا فیہا یا رسول اللہ قال بکل شارت حسنہ نبی صحیح فرمائے جانور دے جسم تے جتنے بال ہو سن اللہ پاک ہر بال دے بدلے تو اگن نیکی دے سی جانور دے خون دا قطرہ زمین تے پیچھے ٹھاسی قربانی کرنے والے دے گناہ پہلے معاف تھی ویسے سچے اچھی اللہ اور مرد ذبح کرے عورت کو طریقہ آوے تو عورت ہی ذبح کر سکتی ہے میری سالے وچ لکھ کھڑا ہے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے سمجھدار بچہ بھی ہے ذبح کر سکتے حوصلہ رکھے دل رکھے تا ذبح دا طریقہ جرے مسلمان کو آندہ ہوئے ہر مسلمان دا ذبیحہ جائز گل سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی اخلاص نال قربانی کرا ہے اللہ دی رضا واسطے کرا ہے گوشت کھامن دی نیت نال نہ کرا ہے شہرت واسطے نہ کرا ہے ات واسطے کرا ہے جو میرا رب راضی تھی ونجے اور کرا ہے تو نبی دی سنت دے مطابق کرا ہے بہتر ہے جو بندہ قربانی اپنے ہاتھ نال کرے سچے الوا یار اگر نہ کر سکو تو نال تکھڑے تھی گئے کرو حضرت نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ نو فرمایا عائشہ جلے تیری قربانی ذبح تھی وے نال کھڑی کر سن دے بیٹے سمجھانی بھی ہے یا نہیں بھی سمجھانی اللہ سمجھانی توفیق دے وے اسد نبی تے علی تے بی بی فاطمہ دے راہ تے پہ چل دے
آکھو انشاءاللہ، زورنا کہ انشاءاللہ حضرت علی دا فیصلہ، علی دا طریقہ، علی دی سنت. وقت نہیں میں دسا ہاں، میں تو بلکہ حلفن ودھا آدھاں. سارا کلمہ نبی والا، سارا کلمہ علی والا، سارا وضو نبی والا، سارا وضو علی والا، ساری بانگ نبی والی، ساری بانگ علی والی، ساری قربانی نبی والی، ساری قربانی علی والی، سارا قرآن نبی والا، سارا قرآن علی والا، ساری سنت نبی والی تے ساری سنت بھی علی والی. اے بالکل نوی کتاب میں ہوں لکھی ہے اور یہ بالکل تازی چھپ کے آئی ہے. تازی اج میں پہلی کتاب چاہ کے تو آیا، ارشادات علی. یہ دیکھو نا سے لوگ ادن علی کو نہیں پہ منیں دے. میری کتاب گھن ون تک کو پتہ لگ سی اصلا تو غلامی بھی علی دی کھڑی کریں. سچے اچھی اللہ یار، مل کے اللہ یار. صدیق بھی میرا پیرے، عمر بھی میرا پیرے، غنی بھی میرا پیرے تے حضرت علی بھی میرا پیرے. حضرت علی سارا دینے، حضرت علی سارا ایمانے، حضرت علی سارا مقتدا، حضرت علی سارا پیشوا، علی سارے دل دی دھڑکنے، علی سارے دماغ دا سکونے، علی ساری اگ دی ٹھنڈکے، علی دی شان ودے تے تونسوی دا ایمان ودے. میں نے اندر پیر علی دے ارشاد جمع کیتن تو جو پڑھسو تو کو پتہ لگ ویسی جو اسا سنی علی دی کی میں غلامی پہ کریں. اگو انشاءاللہ جیرے دل چ ابو بکر عمر دی محبت ہے تے علی دی نہیں، اے بندہ اپنے دل دے اعتبار نال محبت کنے خالی ہے، ان دی بخشش اوکھی ہے. جن دے دل دے اندر علی دی محبت ہے، ابو بکر عمر دی نہیں، ان دی بخشش نہیں. جب تک دل دے اندر ابو بکر عمر دے نال علی دی محبت بھی کٹھے نہ ہوئے. سن دے بیٹھے ہو؟ ضرور گھن ونجا ہے ہیوے تحفہ. باقی اگر کہیں دے کولو نہ ہوئے حالات یا گنجائش یا کوئی بندہ میں ضائع کر چھوڑے تو بالکل نہ گھننے. جرا نہ پڑھے وہ ساری کتاب ضائع نہ کرے، اپنے پیسے ضائع نہ کرے. وہ بندہ گھن ونجے، جرا پڑھے، لوگوں کو پڑھ کے سناوے تاکہ عقید عمل دا فائدہ تھی وے. کوشش فرمیسو. بے رسائل بھی آئے ہوئے وہ بھی ملوے سن. حضرت امیر معاویہ دے متعلق رسالہ، جنازے دے متعلق رسالہ، نبی سائیں دے روزے مبارک دے متعلق رسالہ اور وظیفے والا کارڈ. حضرت انس رضی اللہ عنہ دی دعا جری سونے نبی سائیں انہیں کچھ سکھائی ہے. اے اگر جے بچ رکھے سو اندہ بے پناہ فائدہ تھی سی. اور نماز تو بعد 3 دفعہ کو پڑھ کے ہتھیں تے دم کر کے جسم تے پھرے سو. اللہ جسم دی جان دی حفاظت کرے سی. ایک کرونا شرونا دی بیماری دور بھجوے سی. یہ دعا نبی علیہ السلام نے حضرت انس کو سکھائی ہے. یہ کو جیب وچ رکھو چاہ پڑھائے چاہ، بڑی قیمتی ہے. نبی علیہ السلام انہیں کو دسی ہے، وہ پڑھ دے ہن. حجاج انہیں کو دھمکی دیتی ہے. انہیں فرمایا میں گتائیں کنے کوئی خطرہ کہیں نہیں، میں نبی علی دعا پڑھتا رہنا. حجاج زور لایا میں کو دعا دس چاہ. آپ نے فرمایا تو نہ آہلیں تک انہیں نہیں دسے. حضرت کو نہ دسی. پھر آخری ٹائم میں بڑے بیٹے کوئی اپنے غلام کو دسی ہنے تو وہ دعا امت تک پہنچ گئی ہے. بڑی پیاری دعا ہے، اب بڑی عجیب دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے. بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما آتانی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وعز و اجل و اعظم مما اخاف و احذر، عز جارک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. یہ قوادن دعائے انس رہے، بڑی قیمتی مو. یہ جیب اج رکھا ہے، آپ پڑھا ہے، رات کو 3 دفعہ پڑھ کے بالن تے بھی دم کرا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمے سی کرے سو. اللہ توری میری حاضری کو قبول فرماوے. یہ رسائل ملوے سن، کتاباں سارا ملوے سن، حیات النبی والی کتاب اور ایک کیلنڈر حضرت علی رضی اللہ عنہ دے متعلق اور بیاں چیزاں اور ایک قربانی والا رسالہ. یہ سارے چیزاں ملوے سن. ہن قیمتی تحفے دوستو 100 روپے 200 دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی. تو کو پتہ ہے جو آج 100 روپے دی کشے مل دیئے تو شہر دا میں کو نہیں پتہ. سارے شہر 90 روپے کدو مل دے پین. کھیر 110 روپے کلو ہے سارے علاقے. وہی خبر ہے کیری شاید ہے، پانی زیادہ ہے کھیر گھٹ ہے. سن دے بیٹھے ہو کہانی میں پہ سن دے بیٹھے ہو.
100-200 دی حیثیت کوئی نہیں، لیکن ایک خزانین انہیں جرا بندہ گھن ونجے، انہیں کو اپنے گھر محفوظ رکھے. آپ پڑھو، بچے کنے پڑھاؤ، مستورات کنے پڑھاؤ، خواتین کنے پڑھاؤ، انہیں کو بے پناہ فائدہ تھی سی. اور جرے بڑھڑے بندے ہو اپنے پتر پوتریاں کو گھن دے ہو، وہ تو کو ہک ایک مسئلہ پڑھ کے سنے سن، انہیں نال عقیدے نظریے دی اصلاح تھی سی. ٹھیک ہے الاؤ. باقی بڑھڑے دی کاٹھی کھڑی پکی راندی ہے، منے دے بڑھڑے اوکھے ہیں. اللہ